جب تک اسے واپس ہوش آیا کمال صاحب کی تدفین ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ہیرا کو سکون کا انجیکشن لگایا تھا۔ ہیرا کو بہت گہرا صدمہ لگا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پائی تھی اور ہوش کھو بیٹھی تھی۔ ہیرا کو اس بات سے اور تکلیف ہوئی تھی کہ آخری بار وہ اپنے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی۔ تفتیش میں یہی معلوم ہوا کہ نقاب پوش نامعلوم افراد سے چھینا جھپٹی میں انہیں گولی لگی اور سر پر گولی لگنے کی وجہ سے وہ موقع واردات پر انتقال کر گئے۔ جس جگہ ان پر حملہ ہوا وہ شہر سے تھوڑی دور سنسان جگہ تھی، جہاں پر کوئی کیمرہ نہ ہونے کی وجہ سے اسلحہ لیس افراد کو پکڑ نہیں پائے۔ ڈرائیور کو بھی 3 گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ پولیس اپنے کام پر لگی تھی اور پولیس کا کہنا تھا وہ جلد ہی ان اسلحہ لیس نامعلوم افراد کو حراست میں لیں گے۔ ہیرا بیٹا، کچھ کھا لو، 3 دن سے ایسے ہی بیٹھی ہو۔ تمہارے اس طرح کرنے سے مرنے والا تو واپس نہیں آئے گا، لیکن انہیں تکلیف ہوگی۔ تم خود بتاؤ، اگر وہ ابھی ہوتے تو تمہیں ایسے دے کر انہیں کتنی تکلیف ہوتی؟ ہیرا کی حالت دیکھ کر خالہ پریشان تھی۔ وہ 3 دن سے ایسے ہی بے سدھ تھی، نہ بات کر رہی تھی نہ کھا رہی تھی۔ بات بات پر مستقل کبھی بے آواز تو کبھی با آواز رو رہی تھی۔ ابھی وہ کافی دیر سے بیڈ سے ٹیک لگائے زمین پر گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ خالہ، میں کیا کروں؟ مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ میں کیسے مان لوں کہ اب میرے ماں اور باپ دونوں نہیں رہے؟ وہ خالہ کے گلے لگے ہچکیوں سے رو دی تھی۔ اس وقت خالہ کے سوا کوئی نہیں تھا اسے سنبھالنے والا۔ فیصل تو اس کے پاس تک نہیں آیا تھا، نہ اسے سنبھالنے نہ اسے حوصلہ دینے۔ خالہ، مجھے میری ماں یاد نہیں ہے، پر میرے بابا ہی میری ماں بھی تھے۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا۔ میں آج یتیم اور مسکین دونوں ہو گئی۔ میں اکیلی ہو گئی۔ اس کے بلک بلک کے رونے پر اس کے ساتھ ساتھ خالہ بھی رو دی۔ نہیں میرے بچے، اللہ ہے نا، اس کے رہتے کوئی تنہا نہیں ہوتا۔ صبر کرو میرا بچہ۔ آج اس کے بابا کے انتقال کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سب کچھ اپنے معمول پر آنے لگا تھا۔ ہیرا بھی اب پہلے سے سنبھل گئی تھی۔ جب خالہ کے سمجھانے پر فیصل نے اسے سنبھالا تھا۔ ہیرا، اٹھو، فریش ہو کر آؤ، وکیل آیا ہے۔ ہیرا آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹی تھی جب فیصل کمرے میں آیا۔ میرا ابھی کسی سے ملنے کا موڈ نہیں ہے، آپ انہیں واپس بھیج دیں، بعد میں مل لوں گی۔ وہ اسی انداز میں لیٹی رہی، اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ بھی نہیں ہٹایا۔ ہیرا کا یہ انداز فیصل کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ ہر وقت کی نزاکت کو سمجھ کر اپنا لہجہ نرم کیا۔ ہیرا میری جان، میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں، پر ایسے تو زندگی نہیں رک سکتی نا۔ وہ آج دوسری بار آئے ہیں، ایسے بار بار واپس بھیجنا اچھا نہیں لگتا۔ چلو جلدی اٹھو، بعد میں آرام کرنا۔ وہ اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے کھڑا کرتا کمرے سے باہر لے گیا۔ اسے خود پر رحم آ رہا تھا۔ یہ دنیا والے تو اسے اپنا دکھ بھی نہیں منانے دے رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر سلام کیا، جہاں فیصل وکیل کے ساتھ بیٹھا نہ جانے کیا باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ وعلیکم السلام۔ ہیرا کے بیٹھنے کے بعد وکیل دوبارہ گویا ہوا۔ ہیرا بیٹا، میں آپ کو کمال صاحب کی وصیت کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ پہلے بھی آیا تھا جب شاید آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ جی، بس کچھ ناساز تھی۔ اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ وکیل نے پوچھا۔ جی بہتر ہے الحمدللہ۔ اتنے میں خالہ بھی وہاں چائے لے کر آئیں اور ہیرا کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ ہیرا بیٹا، مرنے سے پہلے کمال صاحب نے وصیت میں کچھ چینجنگ کروائی تھیں۔ وکیل کی بات پر فیصل الجھا تھا، اس لیے ہیرا کے بولنے سے پہلے خود بول اٹھا۔ کیسی چینجنگ؟ اس کا اس طرح سے بیچ میں بولنا وکیل کو کچھ عجیب لگا۔ وہ فیصل کو نظر انداز کر کے واپس ہیرا سے مخاطب ہوئے۔ انہوں نے اپنا سارا بزنس اپنے ہونے والے نواسے یا نواسی کے نام کیا ہے، اور ان کے بعد وہی ان کے بزنس کے وارث ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وکیل کی بات سن کے ہیرا پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، پر فیصل کو لگا کسی نے اس کی امیدوں پر گڑھوں پانی اڈیل دیا۔ بڈھا مرتے مرتے بھی روڑا اٹکا گیا، جہنم نصیب ہو کمینے کو، فیصل نے دل میں کہا۔ اس کے چہرے پر واضح ناگواری تھی، جو ہیرا نے تو نہیں دیکھی، اگر دیکھتی تو ضرور پہچان لیتی، پر وہاں بیٹھی خالہ اور وکیل نے ضرور دیکھی۔ خالہ تو پہلے ہی اس کی بدنیتی سے واقف تھیں، پر وکیل کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کے کمال صاحب کے فیصلے پر بہت خوشی ہوئی تھی، پر ساتھ ساتھ ہیرا پر ترس بھی آیا تھا۔ وہ بچپن سے اسے دیکھتے آئے تھے، اپنے باپ کی لاڈلی اب کتنے غلط ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ انہوں نے دل سے اس کی بہتری کے لیے دعا کی، اور انہوں نے اپنا گھر اپنے مینیجر جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں عارف صاحب ان کے نام کیا ہے، اور جب تک آپ کی اولاد بالغ نہیں ہو جاتی
جب تک اس بزنس کو آپ سنبھالیں گی۔ وہ 2 سیکنڈ رکے تھے کیونکہ انہیں اگلا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔ یا آپ کے شوہر فیصل اور آپ کے کوئی اولاد نہ ہونے کی صورت میں یا اولاد ہو کے مر جانے کی صورت میں آپ کے انتقال کے بعد یہ سارا بزنس اور پراپرٹی سب چیریٹی خیرات میں چلا جائے گا۔ اب تو فیصل کو اپنے نیچے سے زمین کھنچتی محسوس ہوئی تھی۔ وصیت کے بعد فیصل نے آفس سنبھال لیا تھا۔ وہ بہت جلدی سب سیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ اس کو لالچ کا نام دے رہے تھے اور کچھ لوگ اسے ٹیلنٹڈ کہہ رہے تھے۔ ہیرا اب فیصل کے ہر رنگ سے واقف ہو چکی تھی۔ اس کو تو اسی بات نے آدھا ختم کر دیا تھا کہ فیصل نے اس سے محبت میں نہیں لالچ میں شادی کی ہے۔ یہ بات اسے کسی اور نے نہیں بلکہ فیصل کے اپنے انداز اور رویے نے بتائی تھی۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا جو اس کا سپورٹ کرتا یا جس سے وہ اپنا دکھ بانٹتی سوائے اللہ کے۔ وہ تو اللہ سے بھی شکوہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس نے خود ہی تو اللہ سے مانگا تھا۔ فیصل کو اولاد کی کوئی خواہش نہیں تھی پر اب ضرورت تھی۔ ان کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے پر اب تک ایسی کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ اس 1 ماہ میں وہ 4 ڈاکٹر تبدیل کر چکے تھے۔ اس کے بچے کے لیے بے قراری کی وجہ ہیرا سمجھ رہی تھی۔ اسے فیصل کا یہ رویہ دن بر دن پچھتاوے میں ڈال رہا تھا۔ اسے اپنے بابا کی پریشانی، مطمئن اور خوش نہ ہونا سب سمجھ آ رہا تھا جسے وہ جانتے بوجھتے اگنور کرتی آئی تھی۔ واقعی جو ماں باپ دیکھ سکتے ہیں وہ اکثر اولاد کو نظر نہیں آتا۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ نے ماں باپ کے فیصلوں میں برکت رکھی ہے۔ ڈاکٹر کے چکر کاٹتے کاٹتے 2 مہینے بعد اسے وہ خوشی کا پروانہ مل ہی گیا جس کے لیے وہ دن رات فکر مند تھا۔ وہ اتنا خوش تھا کہ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی، پر یہ خوشی اولاد کے لیے نہیں بلکہ اس اولاد کی دولت کے لیے تھی جو اولاد کے ذریعے اس کے پاس آنے والی تھی۔ اس کا رویہ ہیرا کے ساتھ واپس ویسا ہوا تھا جیسے شادی سے پہلے تھا۔ ہیرا کو معلوم تھا یہ خوشی اولاد کی نہیں بلکہ اس کے ذریعے آنے والی دولت کی تھی، پر وہ پھر بھی خوش تھی اس امید کے ساتھ کہ اولاد کے آنے کے بعد وہ بدل جائے گا، کیونکہ اولاد کا ہو یا اس کا ایک ہی بات ہے۔ ہیرا کو تو اپنی دنیا بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ فیصل اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ایک ملازمہ ہر وقت اس کے ساتھ رکھی ہوئی تھی اور خالہ کو بھی اس کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ 3 مہینے بعد اس کا بیٹا آنے والا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس کا بیٹا ہو اور اس کی یہ دعا بھی قبول ہوئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر سے معلوم کیا تھا پر اس نے اب تک یہ بات فیصل کو نہیں بتائی تھی اور نہ ہی فیصل نے جاننے کی خواہش کی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا ہو یا بیٹی، اسے جو چاہیے تھا وہ اسے بیٹی کے ہونے پر بھی حاصل ہو جاتا اور بیٹے کے بھی۔ وہ سمجھ رہی تھی اولاد جیسی نعمت اسے بدل دے گی، پر لازم تو نہیں کہ ہر امید پوری ہو۔ اپنی بربادی اس نے خود چنی تھی، یہ بربادی اس نے خود اللہ سے مانگی تھی۔ خالہ، فیصل کہاں ہے؟ وہ نہیں آئے؟ ہیرا ہسپتال کے روم میں بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گود میں ایک ننھا وجود تھا جو آج ہی اس دنیا میں آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں اس کے نرم و نازک وجود کو محسوس کر رہی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا ماں بننے کا۔ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری زندگی۔ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیے نم آنکھوں سے بول رہی تھی۔ اس نے فیصل کا پوچھا تھا پر وہ خالہ کو خاموش پا کر ان کی خاموشی کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ ہاں میری جان، یہ تمہارا بیٹا ہے، اللہ کی طرف سے تمہیں انعام۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈاکٹر سے بات کرنے چلی گئی۔ ہیرا نے عقیدت سے اس کا ماتھا چوما۔ فہد، میرا فہد۔ اس کو گھر آئے 2 دن گزر چکے تھے، نہ فیصل نے اسے دیکھا تھا نہ اپنے بیٹے کو۔ ہیرا کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کل تک جو اس کا اتنا خیال کر رہا تھا اب وہ اسے بالکل فراموش کر چکا ہے۔ آسمان پر بٹھا کے اسے سیدھا زمین پر لا پھینکا تھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ وہ بچہ اس کی چاہت نہیں لالچ ہے، پر اتنی جلدی تو گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا۔ میرا بچہ، میری زندگی۔ اس نے نرمی سے فہد کے ماتھے کو چوما۔ آپ تو مما سے پیار کرتے ہو نا؟ آگے بھی کرو گے نا؟ بالکل اپنے نانا کی طرح۔ وہ آپ کی مما سے بہت پیار کرتے تھے، وہ اب ہیں نہیں ورنہ وہ آپ کو بھی بہت پیار کرتے۔ 2 آنسو ٹوٹ کر فہد کے چہرے پر گرے۔ اس نے ان آنسوؤں کو صاف نہیں کیا۔ فہد، آپ کی مما بہت تھک گئی ہیں، ان کا دل کرتا ہے وہ بھی نانا کے پاس چلی جائیں، پر آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ خالہ نے آگے آ کر اس کے ہاتھ سے فہد کو لے کر سائیڈ میں احتیاط سے لٹایا اور واپس پلٹ کر ہیرا کے سامنے ایک گھٹنا بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ ہیرا کے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگائے۔ میں بہت تھک گئی ہوں خالہ، فیصل نے مجھے تھکا دیا ہے، میں اپنی زندگی سے تھک گئی ہوں۔ بولتے بولتے اس کے آنسوؤں میں روانی آئی اور آنسو لڑیوں کی صورت میں گرنے لگے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکتی۔
کاش میں شادی ہونے سے پہلے ہی تمہیں آگاہ کر دیتی، پر میں سمجھی تھی فیصل تم سے محبت کرتا ہے، وہ تمہیں پا کے بدل جائے گا۔ خالہ کی آنکھیں بھی نمدیدہ ہو گئیں۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں خالہ، کاش میں اپنے بابا کی بات مان لیتی، کاش میں اللہ سے اس کی رضا مانگتی۔ فیصل نے مجھ پر میری زندگی تنگ کر دی ہے، میں سمجھی تھی وہ اولاد ہونے کے بعد بدل جائے گا۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی خالہ، میرا دم گھٹنے لگا ہے ان کے ساتھ، میں تو ان سے دور بھی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دی ہیں، وہ مجھ سے فہد کو چھین لیں گے۔ وہ ایک بے حس اور لالچی مرد ہیں، میں کہاں جاؤں مجھے بتائیں، میں اللہ کے سامنے بھی کس منہ سے جاؤں؟ میں نے خود ہی تو مانگا تھا اسے، لیکن اب میں مزید ان کے ساتھ نہیں۔ وہ آگے بھی کچھ بولنے لگی تھی کہ اس کا رنگ اچانک سے فک ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر خالہ نے اس کی نظروں کا زاویہ دیکھا۔ جب وہ پیچھے مڑی تو وہ بھی پہنچ رہ گئی۔ کمرے کے دروازے پر فیصل کھڑا خوار نظروں سے ہیرا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھ کے ہیرا کا خون خشک ہوا، وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ گھٹن ہوتی ہے تمہیں میرے ساتھ رہتے ہوئے؟ فیصل 2 قدم آگے بڑھا۔ گھٹیا اور لالچی انسان ہوں نا، تو میں اور کتنا گھٹیا ہو سکتا ہوں تمہیں آج بتاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور ہیرا جس کی جان اس کے باتوں سے ہی نکل گئی تھی، اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کھینچتے ہوئے روم سے باہر لے جانے لگا۔ ہیرا ڈر کر چیخنے لگی، اس نے اب تک فیصل کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اسے گھٹیا سمجھ رہی تھی، لیکن وہ تو اس کی سوچ سے کہیں زیادہ گھٹیا تھا۔ اس کے منہ سے عجیب سی بو آ رہی تھی، یقیناً وہ شراب پیا ہوا تھا۔ خالہ نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، پر اس نے خالہ کو دھکے سے پیچھے کیا اور ہیرا کو بالوں سے کھینچتا کمرے سے باہر لے گیا۔ اتنے میں فہد نے رونا شروع کر دیا۔ خالہ نے فوراً فہد کو اٹھایا اور کمرہ اس درندے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اس معصوم جان پر بھی تشدد کرتا۔ وہ وہیں فہد کو اپنی گود میں بھینچے بے آواز رو دی۔ اللہ سے رحم مانگنے لگی، نہ جانے وہ اس معصوم کے ساتھ کیا کر رہا ہوگا۔ وہ ہیرا کو دوسرے کمرے میں لایا اور زور سے بیڈ پہ دھکا دیا۔ وہ اپنی بیلٹ کھولنے لگا۔ اسے بیلٹ کھولتا دیکھ کر ہی ہیرا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگی جب فیصل نے اسے دوبارہ بیڈ پر دھکا دیا اور اس کا بیلٹ ہیرا کے جسم کو داغدار کرنے لگا۔ جب وہ تھک گیا تو غصے سے اس نے بیلٹ زمین پر پھینکا اور ہیرا پر جھکا، بال پکڑ کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ غلطی سے بھی مجھ سے چھٹکارے کا اپنے ذہن میں بھی نہیں لانا، ورنہ میں فہد کو تم سے الگ نہیں کروں گا، اسے جان سے مار دوں گا، اور تم جانتی ہو میں ایسا ہی کروں گا۔ تم جو کرو گے وہ بعد میں کرو گے، پر وہ نہیں بچے گا، اور تم پر کوئی یقین بھی نہیں کرے گا۔ اس نے بول کے جھٹکے سے ہیرا کے بال چھوڑے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہیرا کا دل بری طرح سے ڈر سے کانپنے لگا۔ اس کا دل فہد کے پاس جانے کو چاہا، پر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ درد اتنا تھا کہ ہلا ہی نہیں گیا۔ اس دن کے بعد سے وہ فیصل کے سامنے کم جانے لگی۔ فہد کو بھی وہ فیصل کی نظروں سے دور رکھتی تھی۔ اس دن کی فیصل کی باتوں نے اسے ڈرا دیا تھا۔ فیصل کا وہ وحشی روپ اس دن کے بعد بھی اس نے 2 بار دیکھا تھا۔ جس طرح فیصل کا ظلم بڑھ رہا تھا، اسی طرح فیصل کا نام بھی بزنس کی دنیا میں پہچانے جانے لگا۔ وہ عروج پر جا رہا تھا، پر یہ بھول گیا تھا کہ ہر عروج کا زوال ہے۔ فہد اب بڑا ہونے لگا تھا۔ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت دب رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے ڈرتا تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں کو اپنے باپ کے ہاتھوں پٹتے دیکھتا تھا۔ ہیرا تو اب ان سب کی عادی ہو کر خود کو مضبوط کر چکی تھی، پر وہ اپنی ماں کو اس طرح دیکھ کر آنسو بہاتا تھا۔ خالہ اس کو ان سب سے دور رکھتی تھی، لیکن نظریں بند کرنے کے بعد بھی اپنی ماں کی آوازیں اس کے معصوم ذہن پر بہت برا اثر ڈالتی تھیں۔ السلام علیکم عارف انکل۔ اس وقت گھر میں فیصل نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی ملازم ہیرا کے پاس تھا۔ ہیرا کے باہر نکلنے پر پابندی تھی۔ فہد کو اسکول چھوڑنا، واپس لانا سب ملازم کی ذمہ داری تھی۔ فیصل نے اس سے فون نہیں لیا تھا، کیونکہ اس کے پیر میں جو بیڑی فیصل نے ڈالی تھی وہ جانتا تھا وہ کچھ نہیں کرے گی، اور وہ موبائل دیکھ کر اس بات پر نظر رکھنا چاہتا تھا کہ ہیرا کب کس سے کیا بات کرتی ہے۔ اس کے فون پر آنے جانے والی ہر کال، میسیجز، ہر چیز پر فیصل نظر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گھر کی پرانی ملازمہ کے نمبر سے فون کر رہی تھی، جو اس سے ہمدردی رکھتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے آواز پہچانتے ہوئے سلام کا جواب دیا، کیونکہ اکثر وہ اسی نمبر سے انہیں کال کرتی تھی۔ انکل، میرا کام ہو گیا؟ امید سے پوچھا گیا تھا۔ بے فکر رہو بیٹا، میں آپ کا ہی کام کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل سے کام ہو گیا ہے۔ میں آپ کو خود بتاتا، پر میں نے سوچا آپ کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤ۔ جی آپ نے صحیح کیا۔ آپ یہ بتائیں آگے کیا کرنا ہے؟ ہیرا منہ پر ہاتھ رکھے بہت ہلکی آواز میں بات کر رہی تھی۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا، پر اسے پھر بھی ڈر تھا۔
میں نے سارے انتظامات کر دیے ہیں، پرسوں فلائٹ ہے۔ آپ بالکل فکر نہیں کرو بیٹا، میں نے کمال صاحب کا نمک کھایا ہے، میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کے کام آ سکوں۔ وہ بہت دکھ سے بولے۔ ان کے سامنے شہزادیوں کسی پلی بلی کن حالات سے گزر رہی تھی۔ بہت شکریہ انکل، آپ نہیں ہوتے تو پتہ نہیں میں کس کی مدد لیتی، بس آگے بھی اللہ میری ایسی ہی مدد کرے۔ آمین بیٹا۔ کمال صاحب بہت نیک طبیعت انسان تھے، اللہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی بہتر معاملات کرے گا۔ انہوں نے ہیرا کو حوصلہ دیا۔ وہ اس کی آواز میں ڈر محسوس کر رہے تھے اور وہ انہیں اور افسوس میں مبتلا کر رہا تھا۔ کچھ انسان کے اپنے اعمالوں کی سزا بھی ہوتی ہے انکل، کبھی کبھی انسان اپنے نصیب اپنے ہاتھوں سے خود پھوڑتا ہے۔ خیر، وہ معاف کرنے والا ہے، میں فہد کو سب سمجھا دوں گی اور آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گی، ضرورت پڑی تو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ تمہاری مشکلیں دور کرے، آمین۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور اب وہ آگے کا سوچ رہی تھی۔ اس نے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ فیصل سے ڈر رہی تھی، پر اللہ پر یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کل والی بات کے بعد اس کی صحیح سے بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ صبح جب کچن میں آیا تو سبھی کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ وہ کچن میں گنگناتے ہوئے 2 کپوں میں کافی نکال رہا تھا۔ احد نے اسے نظر انداز کیا اور خود ہی کافی بنانے لگا۔ سبھی کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ اس کی بچکانہ حرکت پر بے اختیار ہنسا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ احد جو اپنے لیے کافی بنا رہا تھا، پیچھے سے کسی کے اچانک گلے لگنے پر ایک دم ہڑبڑایا اور کافی کی بوتل جو ہاتھ کے پاس ہی رکھی تھی وہ ہاتھ سے لگنے سے نیچے گر گئی۔ کچھ نہیں، میں سمجھا تمہیں نور کی یاد آ رہی ہوگی تو اس کی کمی پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیچھے اپنے سر کو کھجاتے وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ احد نے پہلے اسے منہ کھولے دیکھا پھر خود بھی ہنس دیا۔ تم نہیں سدھر سکتے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا فلیم بند کر کے صبح کی بنائی کافی کا کپ ہاتھ میں لے کر کچن سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ گھر کے بیک سائڈ کے گارڈن کی طرف تھا۔ بالکل بدلوں گا بھی نہیں، کیونکہ میرے پاس تمہارے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سبھی بھی احد کے برابر جھولے پر بیٹھا ہوا بولا۔ احد نے اسے دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا، پر اس کے الفاظ اور اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ اب ایسے مت دیکھو، جلدی کرو، اس کے بعد تمہارا موبائل لینے بھی جانا ہے، ورنہ آج جس طرح میں نور بنا، کل تم نے مجھے نور بنا کے چپک جانا ہے۔ اتنے برے دن نہیں آئے ابھی میرے۔ وہ دونوں اس وقت موبائل مارکیٹ میں کھڑے تھے۔ وہاں سے موبائل لے کر وہ لوگ سم نکلوانے جا رہے تھے۔ سم نکلوا کے سبھی احد کو شاپنگ پر لے گیا، پر وہاں شاپنگ بس نام کی ہوئی۔ وہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز خریدتا اور پھر ہر دکان میں ایسے گھستا جیسے اسے یہیں سے سب لینا ہو۔ احد کا تو اب سر چکرانے لگا تھا۔ تمہیں پولیس کی نوکری کس نے دی ہے؟ احد کے سوال پر سبھی کا منہ کی طرف جاتا پاپ کارن پکڑا ہاتھ ٹھہرا۔ وہ رک گیا۔ اس نے احد کو وہیں رک کر تیکھی نظروں سے گھورا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ سبھی نے بوے اچکاتے پوچھا، پر احد اسے نظر انداز کیے آگے بڑھ گیا۔ سبھی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ سبھی نے دانت پیسے۔ سبھی تو کہا ہے کہ کس بیوقوف نے تمہیں پولیس کی نوکری دی ہے، کیونکہ جب سے میں آیا ہوں تم ایک بار بھی ڈیوٹی پر نہیں گئے ہو۔ احد نے بیزارگی سے کہا۔ ہاں تو تمہاری وجہ سے چھٹی لی ہے، اور پھر 1-2 کام ہیں مجھے جنہیں نمٹانا ضروری ہے۔ سبھی لاپرواہی سے کندھے اچکا گیا۔ سبھی، میں واپس کراچی جا رہا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے احد نے نارمل انداز میں کہا۔ چلیں گے نا؟ 1 ہفتے میں میرا ٹرانسفر آرڈر آ جائے گا، پھر ساتھ چلیں گے۔ سبھی بھی بالکل نارمل انداز میں بولا۔ ہاں تو جب ٹرانسفر ہو جائے تم آ جانا، میں کل چلا جاتا ہوں۔ احد کا دل نہ جانے کیوں اب گھبرانے لگا تھا۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گے ابھی، میرے ساتھ ہی چلنا، سبھی نے زور دیا۔ ویسے مجھے یہاں بلانے کا تمہارا کوئی خاص مقصد نظر نہیں آیا، احد بول کے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگا۔ مقصد ہے بلانے کا، پر سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں۔ احد نے چونک کر اسے دیکھا۔ سبھی اور اس سے بات کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ کیسے بولے۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم ابھی تک پیٹ میں دبائے بیٹھے ہو؟ جلدی بتاؤ۔ میں تمہارے ڈیڈ سے ملا تھا، ان کی طبیعت خراب ہے احد، انہیں معاف کر دو، ایک بار مل لو ان سے۔ لمبی سانس لے کر آخر اس نے احد کو بول ہی دیا۔ لمحے میں احد کے تیور بدلے تھے۔ اس نے سبھی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ سبھی، اگر تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو میں آج ہی لاہور چلا جاؤں گا۔ اس نے سخت لہجے میں سبھی کی بات کاٹ دی۔ آگے سبھی نے اپنے لب بھینچ لیے اور خود کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔
وہ گھر آ کر بنا کوئی بات کیے اپنے روم میں چلا گیا۔ سبھی نے بھی اسے نہیں چھیڑا، جانتا تھا اس نے احد کے زخم کریت دیے ہیں۔ وہ کمرے میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ سبھی کی آج والی بات نے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اپنے باپ کی طبیعت کا سن کر اس کا دل نرم پڑا تھا، پر صرف چند لمحوں کے لیے۔ نہیں ڈیڈ، اب نہیں، میں کوئی استعمال کی چیز نہیں جو آپ جب دل میں آیا قریب کریں اور جب دل میں آیا چائے سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیں۔ ہرگز نہیں ڈیڈ، اب نہیں۔ مجھے سزا دی ہے، قصور ہوتے ہوئے بھی، اور اپنی بیوی کو آج بھی محبت بھرے پہلو میں رکھا ہے، قصوروار ہوتے ہوئے بھی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ نو، ہاشم کو تو وہ دوائی کھلا کر سلا چکی تھی، پر آج اسے سمجھ آ رہا تھا سر پر قیامت ٹوٹنا کیا ہوتی ہے۔ وہ مسلسل گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اچانک وہ اٹھی، بیڈ سے موبائل اٹھایا، احد کو کال ملائی، پر قسمت سے اس کا کریڈٹ ختم تھا۔ اس نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا، احد پلیز مجھے کال کرو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے، پلیز واپس آ جاؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ ہاتھ میں فون پکڑے اب ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے رونا آ رہا تھا، جسم بھی ہلکے ہلکے کپکپا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ میں پکڑا فون بجنے لگا۔ اس نے 1 سیکنڈ لگائے بغیر بنا نمبر دیکھے فون اٹھا لیا۔ ہیلو احد، میری بات سنو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم کراچی آ جاؤ پلیز، اس نے فون اٹھاتے ہی کہا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے، کل نکاح کرنے جا رہی ہو اور آج اپنے محبوب سے بات کر رہی ہو۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیئر، اگر تم نکاح کے لیے منع کرو گی تو میں زبردستی بالکل نہیں کروں گا۔ کال فیصل عثمانی کی تھی۔ اس کی باتوں سے منیزہ کو تھوڑی تسلی ہوئی، پر صرف چند لمحوں کے لیے۔ لیکن پھر تمہارے باپ کے ساتھ جو بھی ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں، تم ہوگی، اور یقین جانو جب وہ تمہارے باپ سے سچائی اگلوانے کے لیے تشدد کریں گے نا، وہ سچائی جو اصل میں ہے ہی نہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا باپ وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تم خود جانتی ہو، تم نے فلموں میں دیکھا بھی ہوگا کیسا تشدد۔ توبہ، میرے تو سوچ کے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ خیر، میں کل نکاح خواہ کے ساتھ آؤں گا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہو بتا دینا، باقی کل دیکھ لیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ فون بند ہو چکا تھا اور فیصل کے الفاظ اس کے کانوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ فیصل اسے مینٹلی ٹارچر کر چکا تھا۔ اسے منیزہ کو ایموشنلی ٹریپ کیا تھا۔ اس نے اپنا فون زور سے دیوار پر دے مارا اور خود دونوں ہاتھوں میں اپنے بال جکڑ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز اتنی تیز تھی کہ بوا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ منیزہ، منیزہ، دروازہ کھولو، میری جان کیا ہوا ہے؟ وہ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے دروازے کو بجا رہی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی۔ منیزہ کے رونے کی آواز سن کر فوراً آئی تھی۔ منیزہ، میرا دل پھٹ جائے گا، دروازہ کھولو میری جان۔ ابھی بھی کمرے میں منیزہ کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ بوا جلدی سے نیچے گئیں اور اسٹڈی سے ڈپلیکیٹ چابی لائیں۔ دروازہ کھولتے ہی دل پر ان کا ہاتھ گیا۔ ایک سائیڈ موبائل ابتر حالت میں پڑا ہوا تھا اور بیڈ کے سامنے فرش پر منیزہ سجدے کی پوزیشن میں رو رہی تھی۔ بال ہنوز اس نے مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ میری بچی، منیزہ کیا ہوا ہے؟ منیزہ مجھے بتاؤ میری جان، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ ابھی اس کے پاس بیٹھ گئیں، اسے گلے لگایا اور پوچھنے لگیں، لیکن وہ کچھ نہ بولی، صرف ان کے گلے لگی مسلسل روتی رہی۔ وہ آج کی ساری بات سے واقف تھی، پر فیصلہ یہی ہوا تھا کہ وہ کسی صورت منیزہ کی شادی فیصل سے نہیں کریں گے۔ وہ بوا کے گلے لگی روتی روتی وہیں سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی، وہ فریش ہو کر باہر آ گیا۔ موڈ اب بھی خراب تھا۔ باہر آیا تو سبھی لاؤنج میں ہی چائے ناشتہ لگا چکا تھا۔ احد نے ایک نظر اسے دیکھا اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے احساس ہے مجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ احد کے برابر میں بیٹھتا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے سنجیدگی سے بولا۔ احد جواب میں صرف سر ہلا گیا۔ تم آج اتنے تیار کیوں ہو؟ کہیں جا رہے ہو؟ بس ایک کام ہے بہت ضروری، تمہیں ساتھ لے کر جاتا پر وہاں تمہارا بالکل کوئی کام نہیں۔ پہلے گالیاں دی تھیں، یہاں لے کر گیا تو کوئی بعید نہیں، مارنا شروع کر دو۔ رات تک آ جاؤں گا، اوکے؟ سبھی جلدی جلدی چائے کا کپ خالی کر کے کھڑا ہوا۔ اس نے شروع کی بات سنجیدگی اور آخری کی بات مذاق میں بولی تھی کہ ویسے تو کوئی چانس نہیں، پر احد ساتھ چلنے کا نہ پوچھ لے۔ سبھی کے جانے کے بعد احد نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ کافی کا مگ منہ سے لگایا وہ چینل تبدیل کر رہا تھا جب اس نے ایک چینل ہٹانے کے بعد واپس لگایا۔ پولیس تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ صرف انڈسٹری میں آگ شارٹ سرکٹ سے نہیں لگی بلکہ لگائی گئی ہے۔ فیکٹری کی آگ میں جاں بحق ہونے والے دونوں چوکیداروں کی فیملی کو 10 لاکھ حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ بہت جلد اس کیس کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔
आहत का दिमाग सुन्न होने लगा। सदफ इंडस्ट्री मुनीज़ा के बाप की कंपनी थी और इस बात को हफ्ता होने वाला था। अब आहत को मुनीज़ा के जवाब ना देने की वजह समझ आई। वो यही सोच रहा था मुनीज़ा ने इसे क्यों नहीं बताया, पर फिर याद आया जब कल कॉल की तो चोर मोबाइल लेकर भाग गया। ओह शिट, मैंने मोबाइल अब तक ऑन नहीं किया। वो कॉफ़ी का मग रख कर भागता हुआ अपने रूम में गया। बैग से मोबाइल का डिब्बा और सिम कार्ड निकाला। कल वो इतना अपसेट था कि इसका ध्यान मोबाइल की तरफ गया ही नहीं। अब इसका दिमाग मुस्तकिल कुछ गलत होने का सिग्नल दे रहा था। उसे अपनी लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। सिम मोबाइल में लगाकर मोबाइल ऑन किया तो कुछ मिनट्स बाद दूसरे मैसेज के साथ मुनीज़ा के मैसेजेस भी आए। नंबर सेव नहीं था पर मुनीज़ा का नंबर उसे याद था। मुनीज़ा के मैसेज पढ़ते उसे अपने ऊपर मज़ीद गुस्सा आने लगा। वो मैसेजेस कल रात के थे और वो अपने गम में इतना मगन था कि उसे मुनीज़ा का ख़याल तक नहीं आया। वो मुनीज़ा को मुसलसल कॉल मिला रहा था पर नंबर बंद था। वो मुनीज़ा के मैसेजेस पढ़ के पहले ही टेंशन में था, अब मज़ीद परेशान हो गया था। उसने लम्हों में फ़ैसला किया था कि वो आज ही कराची जाएगा। उसने सभी को फ़ोन मिलाया पर मुसलसल बेल जाने पर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। बाबा, तबीयत ख़राबी की वजह से वो बेड पर बैठे थे। दिमाग मुसलसल सोचों में घिरा था। वो अपने करीबी दोस्तों को फ़ोन करके मदद तलब कर रहे थे पर इतनी जल्दी मदद के लिए कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं मिल रहा था। अभी वो इन्हीं सोचों में थे, मुनीज़ा कमरे में आई। आओ मेरी जान। इतनी तकलीफ़ में भी उन्होंने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया। इस लम्हे मुनीज़ा को दुनिया की सबसे प्यारी हस्ती लगे थे। इतनी मोहब्बत उसे शायद कभी किसी पर नहीं आई थी। ऐसे बाप पर एक क्या 1000 ज़िंदगियाँ कुर्बान थी। बाबा, मैंने फ़ैसला किया है, मैं फैसल उस्मानी से शादी करूँगी। मुनीज़ा की बात ने गोया इनकी समातों पर धमाका किया था। क्या बकवास है मुनीज़ा ये? गुस्से से गुर्राते वो खड़े हुए थे। मैं ठीक कह रही हूँ बाबा, वो बहुत घटिया इंसान है। अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो कुछ भी कर सकता है और मैं आपको हरगिज़ किसी मुश्किल में नहीं देख सकती। वो नज़रें झुकाए मज़बूत लहजे में बोल रही थी। दिखने में वो मज़बूत ज़ाहिर कर रही थी पर अपने दिल की हकीकत से वही वाकिफ़ थी जो अभी सहमी चिड़िया की तरह काँप रहा था। मुनीज़ा की बात पर हाशिम बेड पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। तुम्हारे इस फ़ैसले से मैं जीते जी मर जाऊँगा। तुम्हारा ये फ़ैसला मुझे खुद ही मार देगा मुनीज़ा। एक बार फिर वो मुनीज़ा के सामने आंसुओं से रो दिए थे। नहीं बाबा, ऐसा नहीं बोलें, आपको कुछ नहीं होगा। वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। यहाँ दौलत और ताकत के नशे में चूर लोग दूसरों को मसल देते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह। फैसल भी उन्हीं में से एक था। वो मुझे हासिल कर लेगा चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वो आपको नुकसान पहुँचा के भी मुझे हासिल कर लेगा तो फिर मैं ऐसे क्यों ना उसके पास चली जाऊँ। कम अज़ कम आप तो मेरे पास रहेंगे। मेरे लिए यही काफ़ी होगा कि आप और आपकी दुआएं मेरे साथ हैं। मुनीज़ा उनको रोता देख सरद से आगे बढ़ी थी और इनके घुटनों के पास बैठकर इनके घुटने पर रखा हाथ थाम कर कहा। अभी वो मज़ीद कुछ बोलती जब बुआ कमरे में आई। हाशिम, फैसल आया है। वो 2 सेकंड के लिए ठहरी। साथ में निकाह ख्वाह और वकील भी आया है। चलें बाबा। मुनीज़ा इनके आंसू साफ़ करके खड़ी हो गई और इन्हें अपने साथ लिए ड्राइंग रूम में चल दी। हाशिम साहब को अपना हर कदम ऐसा लग रहा था कि वो जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। मुनीज़ा की बात सही थी, फैसल उसे हासिल कर लेता। बुआ भी उनके साथ ड्राइंग रूम में आ गई। मुनीज़ा ने नफ़रत भरी निगाहों से वहाँ बैठे हर शख्स को देखा। मैं जल्दी इसलिए आ गया कि फ़ैसला सुनने के बाद बाकी काम निपटा लूँ, वरना अगर शाम में आता तो नहीं हो पाते। चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट सजाए वो इस वक्त दुनिया का सबसे घटिया इंसान लग रहा था। क्या फ़ैसला किया है मुनीज़ा तुमने? इस बार उसने रूबरू मुनीज़ा को मुखातिब किया था। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, मुनीज़ा ने बिना कोई तासुर के स्पॉट लहजे में बोला। मुनीज़ा की बात पर बुआ ने हैरत से उसे देखा। वो ख़ुद भी परेशान थी पर यह फ़ैसला उन्हें किसी सूरत कबूल नहीं था। हाशिम तो वहाँ होते हुए भी नहीं थे। वो बिल्कुल ऐसे बैठे थे जैसे कोई बेजान वजूद को बिठाया हो। मुनीज़ा ने निकाह पढ़ने से मना कर दिया था। उसने निकाह की यही शर्त रखी थी कि वो सिर्फ साइन करेगी, उससे भी निकाह हो जाएगा। उसकी शर्त पर फैसल को कोई एतराज़ नहीं था। वो तो अपनी एक और जीत के नशे में चेहरे पर फातिहा मुस्कुराहट सजाए बैठा था। बुआ ने मुनीज़ा को रोकने की कोशिश की पर मुनीज़ा ने इन्हें नज़रअंदाज कर दिया। वो किसी सूरत कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। निकाहनामा इसके हाथ में था और वो पेन पकड़ कर बैठी थी। मैं औरत ज़ात पर भरोसा नहीं करता था पर उसने मुझे मजबूर कर दिया। अब वो मेरे लिए इतनी लाजिम हो चुकी है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं नहीं जानता कब से। तुम्हारे आने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मैं जीने लगा हूँ। आहत की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी।
اس نے سختی سے آنکھیں میچیں تو کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر نکاح نامے پر گرے اور پھر اس کی محبت دم توڑ گئی۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیا۔ منیزہ نکاح نامے پر سائن کر کے وہاں رکی نہیں تھی، وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں مشرقی لڑکی، دیکھو کیسے شرما گئی۔ فیصل وہاں اپنے وکیل اور گواہ سے مبارکباد وصول کر کے بولا، اللہ کی لعنت ہو تم پر، تم لوگ خود کو زمینی خدا سمجھ بیٹھے ہو، تم فرعون ہو، فرعون۔ بوا چلائی تھی۔ فیصل نے اپنی عمر سے تھوڑی بڑی عورت کو ناگواری سے دیکھا۔ کل لینے آؤں گا، منیزہ کو تیار رکھنا۔ بوا کو سرے سے نظر انداز کیا وہ ہاشم کو بول کر نکل گیا۔ شام کے سائے پر پھیلا رہے تھے۔ منیزہ اپنے بابا کے کمرے میں تھی، انہیں دوائیں دے کر سلا چکی تھی۔ کئی گھنٹے اپنے بابا کو ایسے ہی دیکھنے کے بعد وہ خالی نظروں سے زمین کو دیکھتے باہر نکل گئی۔ بی بی، آپ کے دوست احد صاحب آئے ہیں، انہیں میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ احد کا نام سن کر منیزہ کی سانس رکی تھی۔ وہ کیسے سامنا کرے گی اس کا؟ مائی ڈیئر ینگ وائف، اگر آپ نے کچھ بھی الٹا کیا یا میرے ساتھ گیم کھیلا تو یو ہیو نو آئیڈیا واٹ آئی ول ڈو۔ اگر یہ بات میڈیا تک گئی تو پھر میڈیا کے سامنے تمہارے باپ کے نہ کردہ گناہ بھی آئیں گے۔ اس کے دماغ میں فیصل کے الفاظ گونجے جو اس نے کچھ دیر پہلے گھر کے لینڈ لائن پر کہے تھے۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچیں اور ایک لمبی سانس لے کر ڈرائنگ روم کی طرف کا رخ کیا۔ منیزہ کے میسج پڑھنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکا تھا۔ اس نے سبھی کو بہت کال کی پر سبھی نے ایک بھی نہیں اٹھائی۔ احد نے اپنا ضروری سامان لیا اور فلائٹ کا معلوم کیا۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر فلائٹ نہ ملی تو وہ بائی روڈ چلا جائے گا، پر اس کی قسمت اچھی تھی، اسے فلائٹ مل گئی۔ وہ فلائٹ سے ڈائریکٹ منیزہ کے گھر گیا تھا اور اب ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ منیزہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو جب سے بے چین بیٹھا احد فوراً کھڑا ہوا۔ منیزہ، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ آگے بڑھتا پر منیزہ کے اشارہ کرنے پر بیٹھ گیا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ پھر تم نے ایسے میسیجز کیوں کیے منیزہ؟ میں کتنا پریشان ہو گیا، تمہیں اندازہ ہے؟ پر تم ٹائم پر نہیں آئے۔ میں چاہتی تھی تم میرے نکاح میں شریک ہوتے، پر تم دیر سے آئے ہو۔ اب میرا نکاح فیصل عثمانی سے ہو چکا ہے۔ منیزہ بالکل اسپاٹ لہجے میں بول رہی تھی، لیکن سامنے بیٹھے احد کے پیروں سے زمین کھنچ چکی تھی۔ فیصل، بکواس نہیں کرو۔ وہ شدید غصے میں کھڑا ہوا تھا۔ اسے مذاق میں بھی یہ بات برداشت نہیں تھی۔ بکواس نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہوں۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوا ہے نکاح، پر افسوس تم شریک نہیں ہو سکے۔ منیزہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ احد کی حالت بخوبی سمجھ رہی تھی، کیونکہ اس کی اپنی حالت اس سے بھی بری تھی۔ یہ سب فیصل نے کیا ہے نا؟ اس نے تم لوگوں کو ڈرایا ہے نا؟ بولو، مجبور کیا ہے نا اس نے تمہیں؟ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا تھا تمہارے بابا کی فیکٹری۔ احد پہلے غصے میں بولا، پھر کچھ سمجھ آنے پر نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی منیزہ نے کاٹ دی۔ وہ کیوں مجبور کرے گا؟ اس نے بابا سے رشتہ مانگا تھا، مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی، میں نے ہاں کر دی۔ وہ اپنے الفاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے سر پر آسمان گرا رہی تھی، جو کچھ گھنٹے پہلے ہی منیزہ پر گرا تھا۔ منیزہ، میری بات سنو، اگر پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے تو ٹرسٹ می، میں حل کر دوں گا۔ میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ سب میرا ہی ہے۔ تمہارے خاطر میں ان سے مل لوں گا، تم مجھ پر یقین کرو، میں جانتا ہوں تم یہ اس کے دباؤ میں آ کر رہی ہو۔ دونوں بازوؤں سے منیزہ کو تھام کر وہ بہت تحمل سے بول رہا تھا۔ تمہارا باپ پولیس کا تشدد برداشت نہیں کر پائے گا، یاد رکھنا۔ کوئی بھی کھیل مت کھیلنا، کیونکہ فیصل عثمانی ان سب کھیلوں میں ماہر ہے۔ کچھ دیر پہلے فیصل کی بولی ہوئی بات منیزہ کے سماعتوں میں ٹکرائی۔ کیا مسئلہ ہے احد؟ سمجھ نہیں آتی ایک بار بولی ہوئی بات؟ میں نے تمہیں بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ میرا کرش ہے۔ اب جب اس نے خود شادی کی خواہش ظاہر کی تھی تو میں کیوں منع کرتی؟ وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے، میں کیوں مجبور ہوں گی؟ اس نے بولتے ہوئے احد کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ بولو، یہ کیا ہے پھر؟ کیوں کیے تھے یہ میسیجز؟ بولو۔ وہ اپنے موبائل میں میسج کھول کے منیزہ کے سامنے کرتے دھاڑا تھا اور پھر موبائل زمین پر اتنی زور سے مارا کہ وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ منیزہ اس کا یہ روپ دیکھ کر سہم گئی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی احد کا غصہ نہیں دیکھا تھا، اور آج دیکھا بھی تو اتنا شدید۔ احد کو ابھی یقین نہیں تھا کہ منیزہ سچ بول رہی ہے، ورنہ وہ میسج کیوں کرتی؟ بولو، کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے؟ اچھا اسے چھوڑو، میں بھی تمہارے لیے لازم ہوں۔ یہ کس نے بولا تھا؟ بولو بولو۔ اس نے آگے بڑھ کر سختی سے منیزہ کا بازو دبوچا تھا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ منیزہ کراہی تھی، پر پھر خود کو بے تاثر ثابت کر کے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہاں، میں نے کہا تھا جب میرا دل تھا،
اب میں نے شادی کر لی، یہ بھی میں ہی کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے بہتر اپنے لیے وہ لگا۔ اور ہاں، میسیجز میں نے ہی کیے تھے کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی فلمی سین کی طرح تم کیا کرتے ہو، صرف اس لیے، سمجھے؟ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جسے چھپانے کے لیے اس نے چہرہ جھکایا اور پھر ایک بار پھر اپنے آنسوؤں پر بند باندھ کر اس نے چہرہ اٹھایا اور ہاتھ پر راحت کی گرفت نرم دیکھ کر ہاتھ چھڑوا لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں منیزہ، اگر دولت ہی چاہیے تھی تو ایک بار بولتی، میں اپنے باپ سے مل لیتا تمہارے لیے۔ اس نے ایک بار پھر منیزہ کی ساری باتوں کو نظر انداز کیے ایک اور کوشش کی۔ محبت؟ میں محبت کو نہیں مانتی احد، یہ جسے تم محبت کہہ رہے ہو نا، یہ بے وقوفی ہے جو شاید تم بچپن سے کرتے آ رہے ہو اور ہر بار سبق حاصل کرنے کے بعد بھی کرتے ہو۔ منیزہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے منہ سے زبان کاٹ دی تھی۔ تمہارے بابا نے بھی یہی بے وقوفی کی تھی، تم بھی بے وقوف ہو، تم سے بہتر تو میں ہوں جو چھوٹی ہونے کے باوجود بے وقوف نہیں ہوں۔ بات مکمل کر کے وہ احد کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر انجانی آنکھوں سے منیزہ کو اس کے دیکھنے سے ایسا لگا کہ وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ منیزہ بھی اسے ایسے ہی دیکھتی رہی، کتنے دن بعد دیکھ رہی تھی وہ اسے، یا شاید آخری بار۔ احد کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا اور پھر منیزہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ جو دعا کر رہی تھی کہ یہ وقت رک جائے اور احد ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے ایسے ہی رہے، وہ ایک لمحے کے ہی دیر لگائے بغیر احد سے رخ موڑ گئی اور ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ احد کا ایک آنسو دیکھنے کے بعد کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گرے، جسے وہ صاف کیے بنا اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اندر جا کر کنڈی لگا لی۔ بوا جو احد کا سن کے ڈرائنگ روم میں ہی جا رہی تھی، منیزہ کے کمرے کی طرف بڑھیں اور پر وہ اندر سے لاک تھا۔ اندر سے چیزوں کی توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھی اور ساتھ منیزہ کی چلانے کی۔ وہ چلا چلا کے رو رہی تھی، اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ بوا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ منیزہ دروازہ کھولو، اس طرح پریشان نہیں کرو منیزہ۔ کئی بار دروازہ بجانے کے باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ بوا نے ڈپلیکیٹ چابی جو پلو سے ہی باندھ رکھی تھی نکال کر فوراً دروازہ کھولنا چاہا، پر اندر سے کنڈی لگا کے بند کیا تھا۔ بوا دروازہ بجاتی رہی پر اس نے نہیں کھولا۔ اب اس کے رونے اور چلانے کی اور چیزیں توڑنے کی آوازیں بند ہو گئی تھیں۔ پورے کمرے کو توڑ پھوڑ کر اب وہ خود بھی ٹوٹی بکھری بیٹھی تھی۔ زمین پر بیٹھ کر بیڈ سے سر ٹکائے وہ کوئی زندہ لاش لگ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو لڑکی صورت میں خاموشی سے گر رہے تھے۔ اب وہ میرے لیے لازم ہو چکی ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، پر اس نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں 12 سال کا تھا اس دن میں آخری بار رویا تھا۔ پہلے میں نے ماں کو کھویا تھا اور پھر ماں کے لوٹ آنے کی امید کو۔ توڑ گئی تمہاری دم محبت منیزہ ہاشم، کتنی تڑپ تڑپ کے مری ہے۔ اپنی ماں کی موت پر اس نے آخری بار آنسو بہائے تھے اور آج تم پر منیزہ ہاشم، اس کا مطلب آج تم بھی اس کے لیے مر گئی۔ اس سے اچھا یہ نہ ہوتا کہ تم واقعی مر جاتی۔ کیوں نہیں مری تم نے اسے مار دیا۔ تم سے ملنے کے بعد وہ جینے لگا تھا اور تم نے اسے مار دیا۔ دل میں سوچتی وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی بولتا کہ وہ مردہ ہے، ویسے ایسا لگ رہا ہے سانس نہیں آ رہی، تو پھر جان کیوں نہیں جا رہی میری؟ اسے ہاتھ پر جلن کا احساس ہوا تو اس نے ویسے ہی بیٹھے اپنا ہاتھ اٹھا کے دیکھا، وہاں کانچ کا ٹکڑا لگا تھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ احساس ابھی بھی زندہ ہے تم میں۔ خون؟ یہ خون نظر آ رہا ہے، پر میں نے جو خون کیا ہے وہ نہیں دکھ رہا۔ تم بدنصیب ہو منیزہ ہاشم۔ رات کو اس کا دماغ کب اندھیرے میں گیا اسے علم نہیں تھا۔ صبح اس کی آنکھ دروازہ بجنے سے کھلی، باہر سے بوا کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، وہاں ہاتھ پر خون خشک ہو کر جم چکا تھا۔ وہ اٹھی، اس کو اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بوا کھڑی تھی۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر بوا کو صدف یاد آئی۔ شکر تھا وہ نہیں تھی، ورنہ اپنی بیٹی کی یہ حالت برداشت نہیں کر پاتی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ حیران ہو گئی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو خود اس جنونی پن سے چڑھتی تھی جس میں چیزیں توڑی پھوڑی جائیں، اور آج اس نے خود وہ سب کچھ کیا تھا۔ آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ بوا کو ویسے ہی چھوڑ کر اسپاٹ چہرہ لیے فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ اپنے بابا کے کمرے میں گئی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے بابا سو رہے تھے۔ وہ آگے بڑھی، اسی نے کل شام میں انہیں دوائی دی تھی۔ بابا، اس نے ان کے سرہانے بیٹھ کے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پکارا۔ بابا اٹھ جائیں، ناشتہ نہیں کریں گے میرے ساتھ؟ اب کہ اس نے نرمی سے بلایا، پر پھر بھی جواب نہ پا کر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے ان کا ہاتھ اٹھا کے نبض چیک کی اور پھر ان کی نبض کے ساتھ ساتھ منیزہ بھی ساخت ہو گئی۔
پڑوسی اور احباب افسوس کر کے جا چکے تھے۔ رات کا پہر تھا، وہاں بیٹھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ فیکٹری کے جلنے کے صدمے میں چل بسے، اصل وجہ سے تو سب لا علم تھے۔ منیزہ جب سے لے کر اب تک ساکت ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر سبھی اس سے افسوس اور ہمدردی کر رہے تھے۔ لاؤنج میں خالی بوا ہی بیٹھی تھی منیزہ کے ساتھ، باقی سب جا چکے تھے۔ بوا اسے مسلسل رلانے کی کوشش کر رہی تھی جو ناکام جا رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا وہ سکتے میں نہ چلی جائے۔ وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگی کہ ماحول میں چھائی خاموشی کو فیصل کی آواز نے توڑا۔ چلو کھڑی ہو، گھر چلو۔ وہ پورے حق سے منیزہ پر حکم صادر کر رہا تھا۔ اسے آج بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ رحم کھاؤ اس پر، اتنے ظالم مت بنو، جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ بوا اس کے سامنے کھڑی اسے حقارت سے بول رہی تھی، لیکن سامنے والا کان بند کیے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا جو اس کا اشارہ سمجھ کر منیزہ کی طرف بڑھے اور اسے بازو سے پکڑتے گاڑی میں لے جانے لگے۔ بوا آگے کو بڑھتی اس سے پہلے فیصل ان کے سامنے آ گیا۔ چلو، یہ تمہاری غلامی کی مدت بھی ختم ہوئی، کل یہ گھر خالی چاہیے، اپنا ضروری سامان باندھ لینا، کل میرے گارڈز آئیں گے اور اگر گھر خالی نہ ہوا تو بنا کسی رعایت کے باہر پھینک دیں گے۔ وہ بول کر واپس گاڑی میں آیا جہاں منیزہ ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی۔ گاڑی ایک عالی شان بنگلے کی پورچ میں رکی۔ وہ بنگلہ نہیں، محل تھا۔ فیصل گاڑی سے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر منیزہ کو باہر نکالا اور اس کا ہاتھ پکڑ تیز جہنم نما محل میں لے جانے لگا۔ لاؤنج میں قدم رکھا جہاں 4 سے 5 ملازم کھڑے تھے۔ وہ مزید آگے بڑھتا جب اسے کچھ بھاری محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منیزہ نظریں فرش پر گاڑھے وہیں مضبوطی سے کھڑی تھی۔ اس نے کھینچنا چاہا جب اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر زور سے ہاتھ جھٹکا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ فیصل نے غراتے ہوئے پوچھا۔ منیزہ نے نظریں اٹھا کے دیکھا جہاں صرف نفرت اور غصہ تھا اور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکا دیا۔ ہو تم فیصل عثمانی، تم شیطان ہو، شیطان، ابلیس ہو تم، ابلیس۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ وہاں کھڑے نوکر ان کی طرف متوجہ تھے۔ انسان نہیں، حیوان ہو تم، کھا گئے تم، میرے باپ کو کھا گئے۔ اس نے سامنے ٹیبل سے گلدان اٹھا کر پوری طاقت سے فیصل پر پھینکا جو اس کے پیچھے ہونے کے باوجود اس کے سر پر لگا اور اس جگہ سے خون بہنے لگا۔ فیصل پہلے تو کچھ دیر سنبھل نہیں پایا، جب سنبھلا تو سر پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے سر کی فکر چھوڑ کر غصے سے منیزہ کی طرف بڑھا جو بھپری شیرنی بنی اسے گھور رہی تھی۔ فیصل آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ مارا کہ منیزہ کچھ قدم پیچھے گری۔ ملازم وہاں ہوتے ہوئے بھی خود کو انجان ثابت کر رہے تھے، پر ان کا سارا دھیان ان دونوں پر ہی تھا۔ وہ مزید آگے بڑھتا کہ ایک بوڑھی عورت جو اس سے بھی عمر میں بڑی تھی وہ بیچ میں آ گئی۔ تمہارا تھپڑ میرا منہ بند کر سکتا، نہ ہی تمہاری حقیقت بدل سکتا ہے، نہ تمہاری اوقات۔ تم فرعون ہو، تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی فیصل عثمانی، تم کتے کی موت مرو گے، تم جلد برباد ہوگے، اللہ تمہیں برباد کرے گا، تمہیں جہنم بھی قبول نہیں کرے گی۔ وہیں زمین پر پڑی وہ اسے بددعائیں دے رہی تھی۔ آخر میں اس کی طرف تھوکا تھا۔ بچی ہے فیصل، رحم کھاؤ اس پر، اتنے ظالم بند بدو خدارا۔ فیصل کو آگے بڑھتے ہوئے وہ بوڑھی عورت ایک بار پھر بیچ میں آئی۔ 4 دن بعد ہفتے کو دبئی کی فلائٹ ہے، جب تک اس کا سوگ پورا کروا کے اس کا دماغ درست کر دینا، ورنہ میں نے کیا تو اسے موت بھی اپنی زندگی سے بہتر لگے گی۔ اس کو یہ حقیقت بتائیں کہ اب یہ فیصل عثمانی کی ملکیت ہے، فیصل عثمانی کی بیوی۔ وہ بول کے کمرے میں چلا گیا۔ بوا اس کے آخری جملے پر حیران رہ گئی اور ملازم بھی بیوی کے نام پر اس چھوٹی سی پری کو دیکھنے لگے جو زمین پر بیٹھی اب سسک رہی تھی۔ ویورز، کیسا لگا آپ کو آج کا پارٹ؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگا۔ کمنٹس ضرور کیجیے گا، میں آپ لوگوں کے سارے کمنٹس پڑھتی ہوں۔ جلد ملاقات ہوگی کل ایک نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔